الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ کے لیے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر لیے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی کفیل صاحب موجود ہیں جو آپ کے شرعی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مفتی صاحب سلسلہ ایک بار پھر ہم لیے حاضر ہیں، تو سوال کس طرح پوچھنا چاہیے، سوال کس طرح کا ہونا چاہیے، پوچھتے وقت کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اس حوالے سے اگر آپ پیشگی کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہمارے یہ سلسلے جو کہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں مختصر سوالات کے مختصر جوابات کے لیے خاص طور پر ہوتے ہیں، تو کوشش کر کے وہ سوالات پوچھیے جو کہ مختصر ہوں اور ایسا سوال ہو کہ جس کے ذریعے سے کثیر لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، یعنی وہ مسئلہ وہ ہو کہ جو فقط آپ کو ہی درپیش نہ ہو بلکہ دنیا میں آپ جسے کئی لوگوں کو درپیش ہو۔ ایک ہوتی ہے اسپیسیفک کوئی خاص صورت جو کہ کسی فرد کے ساتھ جو ہے وہ کبھی وقوع پذیر ہوئی ہے اور اس کے مختلف جو ہے وہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، مختلف جو ہے پرسپیکٹس ہو سکتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ تناظر کے اندر گفتگو کی گئی، طلاق کا کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، تو وہ یہاں پر پوچھنا جو ہے وہ مفید اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بہت ساری کیوریز جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں گی کہ جناب کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا، کب کہا تھا، تو وہ سوال گویا کہ پھر نامکمل رہ جائے گا آپ کا اور اس کی وجہ سے اس کا جواب بھی نہیں ہو سکے گا اور اس سے نہ آپ خود استفادہ کر سکیں گے نہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ایسے سوالات کے لیے آپ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کریں یا دارالافتاء اہل سنت میں بالمشافہ آ کر خود ملاقات کر کے مفتیان کرام سے آپ اس سوال کا جواب حاصل کیجئے۔ ہاں کامن مسئلہ ہے لائک حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں، یا اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہے نماز میں یا نہیں ہے، یا مارکیٹ میں اس وقت یہ کاروبار کا طریقہ چل رہا ہے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یا اور بہت ساری وہ چیزیں جو کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، جس کے بارے میں ایک مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس بارے میں اتھینٹک مستند جو ہے وہ انفارمیشن کہاں سے مل سکتی ہے، تو بالکل آپ کو دعوت اسلامی کے پیجز سے وہ معلومات مل سکتی ہے اور اس کے لیے ہی ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ ان پیجز کے اوپر لائک بھی کیجئے، ان کو دیگر جو اپنے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، ان لائیو سیشنز کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر سکیں اور مستند علم دین کا ذخیرہ حاصل کر سکیں۔ مفتی صاحب رجب علی اشرفی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ موسم کا حال بتانے والی کچھ اپلیکیشنز ہیں۔ آج کل موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جہاں سردی کم پڑتی تھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، جہاں برف باری نہیں ہوتی تھی وہاں بھی چند ایک مقامات پر برف باری ہو رہی ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 7 دن پہلے یہ اپلیکیشن بتا دیتی ہے کہ منگل کو کیا موسم رہے گا، بدھ کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس پر یقین کرنا کیسا ہے اور اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ وہ بتا بھی دیتی ہیں اور جب ان کے بتائے ہوئے کے مطابق موسم نہیں ہوتا پھر فوری طور پر اس کو تبدیل بھی کر دیتی ہیں، کہ اگر مثال کے طور انہوں نے جو ہے پریڈکشن یہ کی کہ جناب جو ہے وہ آج بادل ہوں گے اور اب آج بادل نہیں ہوئے تو اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو پھر تبدیل بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، دراصل در حقیقت یہ یقینی علم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر کسی نہ کسی چیزوں کا آپس میں لنک ہوتا ہے، جس کے بعد کوئی ایک اور نئی چیز یا کوئی رزلٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جناب بادل آتے ہیں تو سورج ہٹ جاتا ہے یا سورج چھپ جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ بادل کیسے بنتے ہیں اس کا بھی ایک سائنسی جو ہے وہ طریقہ جو ہے بیان کیا، لیکن ایک مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے نظام دنیا کے لیے بنائی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں پر ہی رزلٹ منحصر ہو یہ ضروری نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بادل نہ ہوں اور جناب بارش برسنا جو ہے وہ شروع ہو جائے، یا سورج کی موجودگی کے اندر بارش برسنا شروع ہو جائے۔ تو ایک مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، حکم الہی ہوگا تو سب کچھ ہوگا، ورنہ بادل بھی ہیں سارے، جو کچھ بھی بارش کے لیے سائنسی تجزیے موجود ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی بارش نہیں ہوتی، تو کیا مطلب ہے کہ حکم الہی نہیں ہوتا، وہاں پہ بادلوں کو برسنے کا حکم نہیں ہوتا، تو حکم الہی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا چاہے جائے کہ بارش ہو۔ تو ایک مسلمان کا یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں ظاہری اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، کبھی وہ وجود میں آ جاتے ہیں، ان کا
جو ہے وہ نتیجہ نظر آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ نہیں آتا. بارش کے معاملے میں تو بہرحال ایسا ہے، یعنی بعض وہ چیزیں جن میں بہت زیادہ جو ہے وہ نتیجہ سامنے آتا ہے اور اس سے ہٹ کر نہیں آتا. جیسے آگ ہے تو بھئی آگ جلائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آگ نہ جلائے، ہاں لیکن جب آگ کو حکم ہوگا کہ نہ جلا تو وہ نہیں جلائے گی. جیسے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کیا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو یہ ایک جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ نتیجہ تھا، اور اسی کو معجزہ اور قدرت کا کرشمہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ بادل کی بات کریں، موسم کی بات کریں، تو یہ تو کئی دفعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ جناب پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ جناب بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوتی. پریڈکشن ہوتی ہے سردی اتنی ہو جائے گی لیکن جناب سردی اتنی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ تخمینے ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر یقین نہیں کیا جاتا اور کوئی بھی اس کے اوپر یقین نہیں کرتا. ہاں اس کی بنیاد کے اوپر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں بالکل حرج نہیں ہے. میں سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں، میں جو ہے وہ جناب دیکھ لیتا ہوں کہ یار موسم کی کیا پوزیشن وہاں پہ رہے گی، اس اعتبار سے میں جو ہے وہ جس شہر یا جس سٹی یا کنٹری میں جا رہا ہوں وہاں کے لیے میں جو ہے وہ اپنا گرم لباس لے لیتا ہوں کہ جناب وہاں پر ٹھنڈ پڑے گی تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں حرج نہیں. ہاں یقین اس کے اوپر ایک مسلمان کرتا بھی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہاں ایک جو ہے وہ ایک بندہ ایک نتیجے تک اس اعتبار سے پہنچ جاتا ہے کہ غالب گمان ہوتا ہے کہ بھئی یہ صورتحال ہے اور اس کے مطابق یہ ہوگا. یہ بھی پھر کنٹری وائز جو ہے وہ الگ ہوگا کہ کس جگہ کا محکمہ موسمیات جو ہے وہ کتنا پاورفل ہے، کہ کہیں تو ایسا ہے کہ جناب جتنی پیشن گوئیاں کی وہ ساری اس کے برعکس الٹ نظر آئیں، تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر انہوں نے پیشن گوئی کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آج تو بارش ہوگی ہی نہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے تجربات لوگوں کے درمیان مشاہدات رہے ہیں. اور بہرحال بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہا جاتا ہے عموماً ویسا ہی وقوع پذیر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ مختلف ہے. بہرحال ایک مسلمان کے لیے یہ پریڈکشن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور جو توقیت دان علماء ہوتے ہیں یا ماہر فلکیات ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب یہ انگریزوں کا علم ہے اور انہی کے سائنسی علم ہے. سائنسی علم تو ہے ان معنوں کے اندر کہ فلکیات کا علم بھی جو ہے وہ سائنس سے ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر بڑے بڑے ماہر علماء جو ہے وہ گزرے ہیں فلکیات کے. خود سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ خود آپ فلکیات کے بہت بڑے جو ہے وہ ماہر تھے آپ. تو یوں جو ہے وہ بہرحال بیان کرتے ہیں علماء. تو پریڈکشن میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. مسلمان کا یقین یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے تفصیل کے ساتھ رہنمائی ارشاد فرمائی. تو عاطف شیخ اتاری بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ بچے کا عقیقہ چچا کے پیسوں سے یا والد صاحب دادا کے پیسوں سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. دادا بھی کر سکتے ہیں اور دادا پیسے دے دیں یا چچا پیسے دے دیں یا ماں پیسے دے دے یا ماموں پیسے دے دیں تو کسی اور کے پیسوں سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے. صحیح. ایک اور سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کا خطبہ نہیں سن سکے، بعد میں پہنچے تو کیا جمعہ ہو جائے گا؟ نماز جمعہ کی جو فرض ہیں وہ تو آپ کے ادا ہو جائیں گے، لیکن جمعے کے اندر جو حاضری ہے کہ جب خطبہ اذان خطبہ ہوتی ہے تو پھر جو فرشتے ہیں جو مسجد کے گیٹ پر ہوتے ہیں اور جمعے میں حاضر ہونے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں، رجسٹرز جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں اور وہ بھی جمعہ کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو لہٰذا اب وہ جو نیکی ہے، ثواب سے محرومی ہے، وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ اگر بلا عذر شرعی کوئی خطبے کو چھوڑ دیتا ہے تو اب جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور اس وقت میں دوسرے کاموں میں مصروف ہے تو گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. نہ صرف خرید و فروخت بلکہ ہر وہ کام جو کہ جمعے کی طرف آنے کے لیے رکاوٹ بن رہا اسے چھوڑنے کا حکم ہے. تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ نماز جمعہ کی طرف پیش قدمی کرے، جلدی بڑھ کر جو ہے وہ آگے آئے. بہرحال اگر کسی کا خطبہ نکل بھی گیا تو جمعہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا. مدثر اتاری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے؟ 3 مکروہ اوقات ہیں جن کے اندر قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. صبح سن رائز یعنی طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، دوپہر میں زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک، اور تھرڈ جو ہے وہ سن سیٹ سے جو ہے وہ 20 منٹس بیفور، کہ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک. یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں البتہ وہ مکروہ اوقات، وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنا مکروہ ہیں، جیسا کہ
فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نفل پڑھنا مکروہ ہے، تو ان اوقات کے اندر قضا نماز لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، کیونکہ لوگ اس کو ٹوکیں گے کہ یار نفل پڑھ رہے ہو، تو پھر یہ بتایا گا نہیں ہے نا میں تو قضا پڑھ رہا ہوں. تو اب قضا نماز ہوئی بلا عذر شرعی وہ گناہ، اور اس کا اظہار کرنا کہ میری نماز قضا ہوئی ہے یہ ایک اور گناہ ہے. تو گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ وہ اوقات جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے ان میں قضا نماز علیحدگی میں پڑھے، لوگوں کے سامنے نہ پڑھے. ڈاکٹر منیر احمد صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شادی کسی اور قوم میں ہو سکتی ہے؟ شادی جی بالکل اپنی ہی برادری یا قوم میں یا خاندان میں ہونا ضروری نہیں ہے. کسی بھی مسلمان جو قومیں ہیں ان کے اندر بالکل جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے. قوم سے مراد اگر مسلمان قومیں جو ہے وہ مراد ہیں تو ان سے شادی ہو سکتی ہے. پھر اس کے اپنے تقاضے ہیں. فرسٹ یہ کہ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ بھی جو ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد نیک، پرہیزگار، متقی، یہ تمام چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. تو بہرحال دوسری قوموں میں بھی ہو سکتی. ہاں البتہ لڑکی اگر اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر، ولی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، یا باپ کی عدم موجودگی میں دادا ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر چچا ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، تو ولی کی اجازت کے بغیر اگر لڑکی اپنا غیر برادری میں نکاح کرے تو بعض صورتوں کے اندر وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، وہ نکاح درست نہیں ہوتا. لیکن اس میں ڈیٹیل ہے، اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ درپیش ہوا ہے تو بہرحال وہ اس کے لیے دارالفتہ سے رابطہ کرے. بہتر یہی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا والدین کی رضامندی سے اور ان کو اعتماد میں لے کر ہی کسی جگہ شادی کریں، چاہے خاندان میں، چاہے برادری میں، چاہے اپنی قوم میں، چاہے باہر. صحیح. عاطف بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بال کٹوائے جاتے ہیں تو پھر ان بالوں کا کیا کیا جائے؟ بال یا جسم سے ناخن یا جسم سے کھال یا جسم کا کوئی عضو اگر انسان کے بدن سے جدا ہوتا ہے تو اس کو دفنانے کا حکم ہے. لہٰذا ان بالوں کا جو بال عقیقے میں کاٹے جاتے ہیں اس کا ایک مستحب حکم تو یہ ہے کہ ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ اور خیرات کی جائے. پھر ان بالوں کا کیا کیا جائے؟ تو ان بالوں کو آپ دفنا دیجئے کسی بھی جگہ کے اوپر. قبرستان میں ہی دفنانا بھی ضروری نہیں. صحیح. ملک سیف الرحمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام سیف الرحمان ہے، مجھے پیار سے سیفی کہتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ اگر ان کو برا نہیں لگتا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ فقط سیف کی جگہ، یعنی سیف جو ورڈ ہے وہ اس کا معنی تلوار ہے، اس کی جگہ سیفی اگر کہا جاتا ہے تو حرج نہیں. یہاں بہتر یہی ہے کہ پورا نام ہی پکارا جائے. اویس مون بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران وضو کیا تھا، تازہ وضو، تو نماز شروع کر دی اور چہرے سے بہتا ہوا قطرہ منہ میں چلا گیا ایک آدھا، تو کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی؟ نماز میں بہتا ہوا قطرہ چلائیا، یہ محل غور صورت ہے، فی الحال اس کا جواب ذہن میں نہیں. صحیح. محمد سبحان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی کا نام سبحان رکھ سکتے ہیں؟ سبحان نام رکھنا جائز نہیں ہے. عبد السبحان نام رکھا جائے کیونکہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. پاک معنی ہے اس کا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر شریک سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے. عبد السبحان نام رکھا جائے. صحیح. محمد عزیز بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسجد میں موبائل فون چارج کر سکتے ہیں؟ مسجد کے اندر موبائل فون چارج نہیں کیا جائے گا کیونکہ مسجد کا یہ کام نہیں ہے کہ مسجد سے موبائل فون جو ہے وہ چارج. مسجد کے اندر جو ہے وہ مسجد کے پنکھے، لائٹ یا بعض جگہوں کے اوپر اے سی، تو اس کے جو متعلقہ عمر ہے وہی ہوں گے. جیسے مسجد کے اندر معتکفین استری کرنے بیٹھ ہیں تو ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ معتکفین جو ہے وہ استری کرنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں، کہ یہ وہ خرچ ہیں جو کہ مسجد کے اخراجات میں سے عرف کے خلاف ہیں. صحیح. محمد عاطف بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائی نہیں، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ سورہ فاتحہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل کی تمام رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے. ہاں فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب نہیں ہے. تو اب اگر سورہ فاتحہ جن رکعتوں میں ملانا واجب ہے ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن سورت نہیں پڑھی، رکوع میں چلے گئے، تو حکم یہ ہے کہ رکوع میں اگر یاد آ گیا کہ میری سورہ فاتحہ کے بعد میں نے سورت نہیں پڑھی تھی تو واپس کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ سورت پڑھیں اور پھر دوبارہ رکوع کریں اور پھر سجدہ وغیرہ کر کے آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر دوسری رکعت کے اندر جا کے یاد آ رہا ہے تو اب اگر مثال کے طور پہ پہلی رکعت کے اندر بھول گئے تھے تو تیسری کی رکعت کے اندر جو ہے وہ سورت جو ہے وہ ملا لیں.
جبکہ مثال فرض کی جو ہے وہ رکعت ہے، ورنہ آخر میں بہر صورت آخر کے اندر سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ قادری رضوان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سنت موقدہ کی دوسری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا واجب ہے؟ جی ہاں، نہ صرف سنت موقدہ بلکہ سنت غیر موقدہ، نوافل، موقدہ، تمام کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب۔ محمد رضوان اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا جنازے کی نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے، فنائے مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا چاہیے یا پھر خارج مسجد۔ صحیح۔ طاہر بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ امامت کے لیے کیا شرائط ہیں، کتنی شرائط ہیں اس کی؟ امامت کی شرائط کے اندر سب سے پہلی بات مسلمان ہونا، اگر جو ہے وہ بالغ لوگوں کی امامت کرا رہا ہے تو بالغ ہونا، عاقل ہونا، یہ شرائط ہیں۔ پھر اس کی قراءت کا درست ہونا، یہ بھی جو ہے وہ شرط ہے۔ یوں ہی قراءت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص جو قطر وغیرہ کا مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے وضو باقی نہیں رہتا تو وہ شرعی معذور جو ہے وہ نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ بھی ہو، قراءت بھی درست، مسائل نماز بھی جانتا ہو۔ مسائل نماز نہیں جانتا ہوگا تو اسے کب پتہ چلے گا کہ کب سجدہ صاحب ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا؟ تو یہ شرائط کا پایا جانا ہے کہ امام کے اندر ضروری ہے، اور فاسق مولن بھی نہ ہو، ایسا اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو لوگوں کے سامنے۔ محمد شاکر علی اشرفی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ انسان کو فرشتہ کہنا اس کی اچھی حرکتوں کی وجہ سے، اور اگر کوئی بری حرکتیں کرتا ہو تو اسے شیطان کہنا، یہ کیسا ہے؟ بطور محاورہ جو ہے وہ فرشتہ کہہ دیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے، کہنا نہیں چاہیے۔ فرشتے جو ہے وہ معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہونا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو انسان تو جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان جو ہے وہ بالکل سے خطا ہو سکتی ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام سے کہ وہ نوری بشر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے، باقی عام انسان ہے تو اس سے جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یوں کسی کو فرشتہ نہیں کہنا چاہیے، یوں ہی کسی کی برائی کی وجہ سے اس کو شیطان بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بہرحال شیطان جو ہے وہ کافر ہے، تو ایک مسلمان کو جو ہے وہ کافر اور دشمن خدا سے ہرگز تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ جواد بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ بغلہ جو وائٹ کلر کا پرندہ ہے یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ جی، بغلہ کھانا جو ہے وہ حلال ہے جبکہ شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھایا جائے۔ راجہ بھائی ہیں، راجہ عبد الرحمن بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضور امام غزالی کون تھے، ان کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ امام غزالی جو ہے وہ شافعی بزرگ تھے اور تصوف کے بہت بڑے امام تھے، اور آپ نے تصوف کے موضوع کے اوپر کئی کتابیں جو ہے وہ لکھی، اور مشہور آپ کی کتاب جو ہے وہ کیمیائے سعادت، احیاء العلوم، منہاج العابدین ہے۔ اور نہ صرف آپ تصوف کے امام تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ علوم و فنون کے امام تھے، آپ کی عقائد پر، فلسفے کے اوپر بھی کئی کتابیں موجود ہیں۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ جن دنوں میں نماز وغیرہ پڑھنا معاف ہوتی ہے تو ان دنوں میں آٹا وغیرہ گوندا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کھانا وغیرہ پکا سکتے ہیں، یہ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے، جیوز کا کانسیپٹ ہے کہ ان ایام کے اندر عورت جو ہے وہ کھانا وانا نہیں بنا سکتی، وہ ان کو بستر اور برتن وغیرہ سب ان دنوں میں علیحدہ کر دیتے تھے۔ اسلام نے اس کانسیپٹ کا رد کیا، اس کو ختم کیا، اور جو ہے وہ فقط عورت کو نماز اور جو ہے وہ شوہر والے جو تعلقات ہیں ان سے منع کیا، باقی کھانے پینے میں، ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسلامی بہن کا ایک اور سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ الٹے دوپٹہ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ الٹا دوپٹہ پہن کر نماز ہو جائے گی، البتہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ الٹا دوپٹہ ایسا ہے کہ اس کا الٹا ہونا واضح ہے تو اس طرح کا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے کہ نماز تو ہو جائے گی البتہ بچنا بہتر ہے۔ اور اگر وہ ایسا ہے کہ جیسے بعض دوپٹے ہوتے ہیں یا بعض کپڑے ہوتے ہیں جو 2 in 1 ہوتے ہیں، ادھر سے بھی پہنے تو بھی سیدھے، ادھر سے بھی پہنے تو بھی سیدھے، یا اتنی باریک سی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اس کا الٹا یا سیدھا بڑا ڈھونڈ کے ان کو جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے، واضح طور پہ خود بھی نظر نہیں آتا کہ یہ الٹا کہاں سے سیدھا کہاں سے، تو اس کو پہن کر پڑھنے میں حرج نہیں۔ صحیح۔ عقیل خان کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیرات سلو کہیں یا آہستہ کہیں؟ جب آپ جہری نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ بالکل جو ہے وہ تکبیرات جو ہے وہ تیز آواز سے بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تلاوت بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جہری نماز سے مراد فجر، مغرب اور عشاء ہے، اور جو ظہر عصر کی نمازیں ہیں تو وہ نمازیں بھی آہستہ آواز سے پڑھیں گے اور تکبیرات بھی آہستہ آواز سے ہی کہیں گے۔
سمیر بٹ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام انگلش میں یوسف لکھا جاتا ہے، کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ مختلف نام جو ہے وہ انگلش کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے کہے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور دیگر بعض جو ہے وہ انبیاء کا مختلف کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہم انہی ناموں سے لکھیں اور انہی ناموں سے پکاریں۔ صحیح۔ مظفر حسین بھائی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا نعت پڑھنا کیسا ہے؟ نعت پڑھنا مرد عورت دونوں کے لیے جائز ہے، کہ عشق رسول کا اظہار ہے، اپنے دل میں عشق رسول کو پیدا کرنا ہے۔ البتہ عورت چاہے نماز پڑھے چاہے جو ہے وہ نعت پڑھے، اس کی آواز غیر محرم مردوں تک نہیں جانی چاہیے، تو عورت کو اپنی ترنم والی آواز غیر محرم مرد تک پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایسی جگہ نعت پڑھ رہی ہے جہاں پہ فقط عورتیں ہی سن رہی ہیں اور اس کی آواز غیر محرم تک نہیں پہنچ رہی تو جائز ہے، لیکن اگر وہ اتنی بلند آواز سے پڑھ رہی ہے کہ غیر محرم مردوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو اسے غیر محرم مردوں تک آواز پہنچانے سے منع کیا جائے گا۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں کہ سردیاں بہت زیادہ ہیں، تو کیا فجر کے ٹائم بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی؟ ہاں مطلقاً تو دیکھیں تیمم کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی، ہاں اگر واقعی کوئی بیمار ہو اور پتہ ہے کہ اب پانی سے وضو کرنے کے اندر جو ہے وہ مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اسے اجازت ہوگی، مگر اس میں بھی پھر کنڈیشنز درمیان میں آئیں گی کہ ٹھنڈے پانی سے نقصان ہے لیکن گرم پانی سے نقصان نہیں، اور گرم پانی دستیاب ہے تو اس کو حکم یہ ہوگا کہ گرم پانی سے وضو کریں۔ ہاں گرم پانی دستیاب نہیں ہے یا گرم پانی بھی اسے جو ہے وہ نقصان دیتا ہے تو پھر تیمم کی اجازت ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ سلام کا جواب بلند آواز سے دینا واجب ہے یا آہستہ بھی دے سکتے ہیں؟ جواب اتنی آواز سے دیا جائے گا کہ جس نے سلام کیا ہے اسے آپ کا جواب کی آواز پہنچ جائے۔ صحیح۔ جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ جو لائیو سلسلہ چل رہا ہے اس کو اپنی ٹائم لائن پر شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، سوالات پوچھ سکیں۔ آپ یہ اپنے سوالات کمنٹ میں مختصر انداز میں لکھیں تاکہ ہمیں بھی شامل کرنے میں آسانی ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ الٹی جوتی کا رخ قبلے کی طرف ہو تو کیا سیدھا نہ کرنا گناہ ہے؟ نہیں، سیدھا نہ کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کو سیدھا کر دیا جائے، لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح۔ قضاء عمری ادا کرنا ضروری ہے؟ بالکل، جتنی بھی نماز قضا ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک ایک نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حساب دینا ہوگا، تو جو بھی نماز قضا ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ زائد اتاری بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سو گیا اور نماز پڑھنا بھول گیا اور یاد آیا تو وقت گزر چکا تھا، اب یہ نماز ادا کرے گا، قضا کرے گا، اور کیا گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وقت گزر گیا تو نماز تو قضا ہوگی، ہاں البتہ اگر اس کی غفلت اور کوتاہی تھی تو گناہ بھی ملے گا، اگر غفلت اور کوتاہی اس کی نہیں تھی تو پھر گناہ نہیں ملے گا۔ صحیح۔ اگر کوئی تلاوت میں مشغول ہے اور اسے چھینک آ گئی ہے تو اب وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کب کہے گا؟ اسی وقت جو ہے وہ کہے گا، تلاوت جو ہے وہ موقوف کر کے بھی یرحمک اللہ وہ کہہ سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک سوال یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ مصافحہ سیدھے ہاتھ سے ہی جو ہے وہ کیا جائے گا، بائیں ہاتھ سے مصافحہ مسلمانوں کا جو ہے وہ انداز نہیں، مسلمان ہر چیز کے اندر ہی دائیں ہاتھ سے ہی لین دین کرتے ہیں، اور مصافحہ تو خاص طور پر سیدھے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، فقط الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ عموماً نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے بچنا چاہیے کہ الٹے ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ قبر پر جو پھول پتیاں رکھتے ہیں کیا اس سے مردے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نیکیوں کا اضافہ تو نہیں، ہاں یہ ان معنوں کے اندر نیکیوں کا اضافہ ایک طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ جو پتیاں ہیں جب تک تر رہتی ہیں وہ ذکر اللہ کرتی ہیں تو اس سے میت کو انسیت ملتی ہے، ذکر اللہ سے اسے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اظہار قمر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عقیقے کے بارے میں یہ مسئلہ بتائیں کہ لڑکے کے جب عقیقہ کر رہے ہوں تو کتنے جانور ذبح کرنے ہیں، لڑکی پر کتنے کرنے ہیں، اور کب عقیقہ کرنا ہے؟ عقیقہ جو ہے وہ مستحب عمل ہے، لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری، بکرے کی جگہ بکری بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح لڑکی کے لیے بکری کی جگہ آپ بکرے بھی
ذبح کر سکتے ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے، اگر 7ویں دن نہیں کیا تو پھر 14ویں دن یا 21ویں دن یا اس کے علاوہ بھی کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ چودھری فرحان اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عشاء کی قضا میں اگر وطر نہ پڑھے جائیں تو کیا ادا ہو جائے گی؟ ہاں، عشاء کے فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن بہرحال وطر واجب ہیں تو ان کی قضا ذمہ میں باقی رہے گی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ محمد رضوان اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ تکبیر اولیٰ جو ہے وہ پہلی تکبیر کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ نماز میں انٹر ہوتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور امام کی وہ جو تکبیر ہوتی ہے اسے تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے کہ امام کی تکبیر کے ساتھ جو شخص جو ہے وہ شامل ہو تو اسے جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ ملتی۔ صحیح۔ اظہر قمر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بڑے جانور میں کتنے عقیقے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کا مطلب ایک جان قربان کرنے کا حکم ہے۔ یعنی 7 حصے ہوتے ہیں، جس طرح 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں بڑے جانور میں، اسی طریقے سے 7 عقیقے کے حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ یاسر عثمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا بیوی خاوند کو یہ کہہ سکتی ہے کہ دفع ہو جاؤ، اور جب خاوند غصہ کرے تو کہے کہ میں نے تو مذاق کیا؟ مذاق میں اس طرح کے جملے بولے جا سکتے ہیں؟ مذاق کے اندر بھی اس طرح کے جملے کرنا جو کہ سامنے والے کی توہین اور دل آزاری پر مشتمل ہوں، یہ ایک عام مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ چیز ہے کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ شوہر کو کہے کہ شوہر کے، تو اس کے شوہر کے نام تک لینا عورت کے لیے مکروہ قرار دیا گیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، تو عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کی جو ہے وہ ادب کرے اور اس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی پیش نہ آئے۔ یوں ہی عورت مرد کے لیے بھی اس طرح جائز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بلا وجہ عورت کو جو ہے وہ گالی دے یا اس کی دل آزاری کرے۔ راجہ عمار بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا سنت موقدہ اور فرض کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ 5 منٹ اگر بچ جائیں تو اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ عصمت اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سر پر دوپٹہ نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ سر پہ دوپٹہ عورت کے ہی نہیں ہوگا، جی۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تو جب عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا تو سر کھلا ہوگا تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں ستر عورت ضروری ہے، اور عورت کے ستر عورت کے اندر اس کے سر کے بال بھی شامل ہیں۔ صحیح ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں سعودی عرب میں ہوں، میں عمرے پر گئی تھی تو میں نے پہلا عمرہ چہرے پر نقاب کیے ہوئے ہی کر لیا ہے، تو کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ ہاں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اگر احرام کی حالت کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنا مکمل چہرہ جو ہے وہ چھپائے رکھا تو دم لازم آئے گا، تو ان پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں اور دم بھی کریں۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں، لوگ مکہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی شرعیت کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں بھی رہتے ہوں، جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس سے متعلق پہلے علم دین سیکھیں۔ حج یا عمرے پر جا رہے ہیں تو اس سے متعلق احکام جو ہے وہ سیکھیں۔ ہم اگر جو ہے وہ دنیا میں کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں، تو اسی طرح جب بھی ہم کوئی کام کرنے کے لیے جائیں تو پہلے جو ہے وہ اس سے متعلق احکام سیکھیں۔ امیر سنت کی بڑی ہی پیاری کتاب رفیق الحرمین ہے، رفیق المعتمرین ہے، اس کے اندر حج عمرہ دونوں کا طریقہ اور اس میں عموماً جو لوگوں کو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کے سوالات جوابات موجود ہیں، تو اس کا پڑھنا اور اس طرح جو لوگ حج عمرے پہ جا رہے ہیں انہیں دینا یقیناً بہت مفید ہے۔ یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دونوں کتابیں بہت آسان انداز میں، خوبصورت انداز میں یہاں تحریر کیے گئے مسائل جو آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ علماء اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نعمان اوان بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ قبر کو بوسہ دینا جو ہے وہ منع ہے، قبر کو چھونے سے بھی علماء نے منع فرمایا کہ مزارات پہ جب بندہ جائے تو اس کی حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر آپ فاتحہ پڑھیں اور پھر قبر کو چومیں یا چھوئے بغیر ویسے ہی پلٹ آئیں، اور جو دعا وہاں کرنی ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو صاحب قبر کا فیض حاصل ہوگا۔ بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں حضور؟ بچوں کو بھی معصوم کہنا ہے ان معنوں کے اندر کہ معصوم کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس سے گناہ ہونا ناممکن ہو۔ بچوں سے گناہ ہونا تو ممکن ہے، ہاں یہ کہ ان کا گناہ نہیں قرار پاتا جب تک کہ وہ نابالغ ہیں، تو شرعی اصطلاح کے اعتبار سے بچے بھی معصوم نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں معصوم جو ہے وہ اس خاص اصطلاح کے اعتبار سے بچوں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کو جو ہے وہ چھوٹے سے اور شریف سے، یعنی ہمارے یہاں معصوم جو ہے وہ شریف کے معنی کے اندر بھولے بھالے کے جو ہے وہ مترادف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو لہذا اگر کسی نے کہا تو گناہ نہیں ہے، البتہ بچنا چاہیے کہ بچوں کو بھی
جو ہے وہ فرشتہ یا معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ فرحان اللہ بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جب وطر پڑھنا لازمی ہے تو پھر فرض اور وطر میں کیا فرق ہے؟ فرض اور وطر میں فرق یہ ہے کہ فرض جو ہے وہ نماز جو عشاء کے 4 فرض ہیں وہ تو فرض ہیں، اور وطر واجب ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے تو دونوں ہی پڑھنا لازم ہے کہ دونوں کی قضا بھی ہے، دونوں کے نہ پڑھنے کے اوپر جو ہے وہ گناہ بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ البتہ فرض کا جو گناہ ہوتا ہے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کا، واجب کا گناہ اس سے کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال گناہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ نافرمانی ہے، وہ چاہے تو چھوٹے سے گناہ کے اوپر پکڑ فرما دے اور چاہے تو بڑا گناہ بھی وہ بخش دے۔ سلیم الحق بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جھینگے کے مچھلی ہونے نہ ہونے میں علماء کا اختلاف رہا ہے، اس وجہ سے اگرچہ راجح قول یہی ہے کہ یہ بھی مچھلی ہی کی قسم سے ہے تو اس لیے اس کا کھانا جائز ہے، البتہ اختلاف علماء کی وجہ سے بچنا بہتر ہے۔ عدنان بٹ بھائی کا سوال ہے پوچھ رہے ہیں کہ کیا موبائل فون پر جو ایڈوانس دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے تو یہ سود ہے؟ موبائل فون کی جو کمپنی جو ہے وہ ایڈوانس لون آپ کے کو نام جو ہے پر وہ دیتی ہیں وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت وہاں پر آپ کو کیش نہیں مل رہا ہوتا بلکہ سروسز مل رہی ہوتی ہیں۔ کمپنی آپ کو سروس دیتی ہے کہ اگر آپ پیمنٹ کر کے ہم سے سروس لیں گے تو وہ 2 روپے فی منٹ ملے گی، لیکن اگر آپ جو ہے وہ ایڈوانس میں ہم سے جو ہے وہ منٹس خریدیں گے اور پیمنٹ بعد میں کریں گے تو گویا کہ ہم آپ کو 2.5 روپے جو ہے وہ فی منٹ دیں گے، تو یہ سروس کی خرید و فروخت ہے یا سروس کیا جو ہے وہ رینٹ ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ عمران بھائی کا سوال ہے پوچھ رہے ہیں کہ عورت بالوں میں ڈائی کروا سکتی ہے؟ عورت ہو یا مرد ہو دونوں ہی بالوں کو کالا کلر یا بلیک کلر سے ڈائی نہیں کر سکتے، یوں ہی ایسا ڈارک براؤن جو کہ دور سے دیکھنے میں کالا نظر آئے وہ بھی منع ہے، باقی اس کے علاوہ دیگر کلر جو ہے وہ ڈائی کر سکتے ہیں۔ عبدالشکور بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے پیسوں سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ کچھ پیسے رکھے ہوئے کافی عرصے سے۔ مسجد کا پیسہ، مدرسے کا پیسہ کاروبار میں ہرگز نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کاروبار آپ بھی جانتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس دونوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو مسجد کے پیسے کو رسک کے اوپر جو ہے وہ پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مخصوص ڈونرز ہوں جو کہ مسجد کو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ اس تمام وضاحت کے ساتھ پیسہ دیں یا مدرسے کو دیں کہ ہم یہ پیسہ مسجد و مدرسے کو دے رہے ہیں کہ وہ اس سے جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ کریں، تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے ہاں جو صورتحال ہوتی ہے مسجد کو مالک بنا دیا جاتا ہے تو اب اس سے آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بال ناخن وغیرہ کو دفنانا چاہیے جو جسم سے جدا ہو، تو پوچھ رہے ہیں کہ اگر دفنا نہ سکیں تو اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ دفنانے کے لیے میں نے کہا نا جیسے آپ کو قبرستان جانا یا ویسے ہی گڑھا کھودنا ضروری جو ہے وہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ گملہ گھر کے اندر ہے، گملے کی مٹی میں بھی آپ دفنا سکتے ہیں، گھر کے باہر جو ہے وہ مٹی ہے تو وہاں بھی آپ اگر کچی جگہ ہے وہاں پہ بھی آپ دفنا سکتے ہیں، ادروائز یہ کہ پھر آپ اسے یا پھر ٹھنڈا کر دیں، پانی وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں جو سمندر وغیرہ کے اندر۔ محمد صالح بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ قسط کے ذریعے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ قسطوں کے ذریعے سے یعنی قسطوں پر خرید و فروخت کرنا تو جائز ہے، فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پہ قسطوں کے کاروبار میں ناجائز کنڈیشنز لگی ہوتی ہیں، قسط لیٹ ہونے پر پینلٹی چارج کی جاتی ہے، انشورنس کی شرط ہوتی ہے، واپس ریٹرن کرنے کی جو ہے وہ اس کے اندر شرط ہوتی ہے، تو ان ناجائز شرطوں کے ساتھ قسطوں کے اوپر پرچیزنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے اس میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وضو تو ہو جاتا ہے، ہاں البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، تو اب اگر واش روم سے فارغ ہوئے اور اندر ہی آپ نے وضو کیا تو اس سنت سے آپ محروم ہو جائیں گے، تو اگر اٹیچ بات میں وضو کر رہے ہیں تو واش روم سے فارغ ہو کر باہر آئیں، باہر آپ بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر جائیں اور وضو کریں، اور جب تک آپ وضو کر رہے ہیں درمیان میں کوئی دعا وغیرہ نہ پڑھیں، جو دعا پڑھنی ہے وہ واش روم سے باہر نکل کر پڑھیں۔ صحیح۔ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد سنت اور نوافل نہیں پڑھے بلکہ اوابین کی رکعات پڑھ لی ہیں، تو کیا یہ بھی ادا ہو جائیں گی؟ جی ہاں، اگر آپ نے مغرب کی 3 رکعت کے بعد 2 رکعت کر کے آپ نے جو ہے وہ 6 رکعت پڑھ لیے تو اس میں آپ کے سنت، نوافل اور اوابین تینوں ہی ادا ہو گئے۔ محمد نعمان بھائی کا سوال ہے پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں مکروہ تحریمی سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے بھی ہو جاتا ہے؟
مکروہ تحریمی کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، بلکہ مکروہ تحریمی کی وجہ سے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ پڑھنا، اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو پھر نماز میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ شاہد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ اور عطیہ میں کس کا مقام افضل ہے؟ صدقہ اور عطیہ جو ہے مترادف الفاظ ہیں، صدقہ بھی یعنی ثواب والا جو ہے وہ آپ کا ہے، عطیہ ہی ہے، اور عطیہ بھی۔ ہاں اس اعتبار سے بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ عطیہ ایز اے ڈونیشن ورڈ بھی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، تو یوں عطیات بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال صدقہ اور عطیہ مترادف لفظ ہیں۔ ہاں صدقہ کے اندر پھر آگے اقسام ہیں کہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں لائک زکوٰۃ اینڈ فطرہ، اور صدقات نافلہ کو عطیات بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ وفات کی عدت کتنے دن ہے اور عدت میں آئینہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ طلاق وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 months and 10 days، اور جبکہ عورت حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش پہ عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ چاہے 4 ماہ 10 دن سے زیادہ پہ جائے، چاہے جو ہے وہ شوہر کے انتقال کے 2 دن کے بعد ہی جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ راجہ عمار بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 20 سال ہے اور میرے سر کے 80% بال سفید ہو چکے ہیں، تو کیا اب میں کالا کلر لگا سکتا ہوں؟ ابھی تو میں جوان ہوں۔ جی آپ بھی کالا کلر نہیں لگا سکتے، جوانی کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ بالوں کو چھپانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بہرحال شرعی حکم یہی ہے کہ چاہے بال جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہوں، چاہے دھوپ کی وجہ سے سفید ہوں، چاہے جو ہے وہ اور کسی مرض کی وجہ سے سفید ہوں، انہیں آپ کالا کلر نہیں لگا سکتے، ہاں نارمل براؤن کلر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ عدیل اقبال بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بخاری شریف حضور کے زمانے میں تھی یا بعد میں لکھی گئی؟ کب؟ بخاری شریف جو ہے وہ بعد میں لکھی گئی، اور کافی بعد میں لکھی گئی۔ ہاں بخاری شریف میں جو حدیثیں تھیں وہ ضرور حضور کے زمانے میں تھی، کیونکہ حدیث تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے، آپ کے کسی کام کو کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، اسے کہا جاتا ہے۔ تو احادیث کا وجود تھا، ہاں تحریری طور کے اوپر سندوں کے ساتھ یوں وجود میں جو کتاب آئی وہ بہت صدیوں بعد ہے۔ صحیح۔ محمد تنویر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جیکٹ اور واسکٹ بغیر بٹن بند کیے اگر نماز پڑھ لی پہنے ہوئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، البتہ بہتر یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو کہ بہت اچھی کنڈیشن ہو۔ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یوں جیکٹ کے بٹن کھلے ہونا، زپ کھلے ہونا، واسکٹ کے بٹن کھلے ہونا، یہ ایک اچھی عادت شمار نہیں کی جائے گی، اچھی کنڈیشن شمار نہیں کی جائے گی۔ آپ اگر شادی میں کہیں جا رہے ہیں کہ اپنے سیٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس حال میں نہیں آئیں گے، بلکہ آپ سارے بٹن جو ہے وہ بند کریں گے، ایک بار دیکھیں گے، پھر دوسری بار دیکھیں گے کوئی کھلا ہوا تو نہیں رہ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جائیں گے۔ تو جو سارے سیٹوں کا بھی جو ہے وہ مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اس کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہے تو پھر کیوں جو ہے وہ ہم یہ احتیاطیں نہیں کرتے؟ بالکل احتیاطیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی ایسا لباس پہن کر جانا چاہیے جو کہ اسلامی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اسلامی لباس بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عرف کے اعتبار سے بھی مہذب لباس شمار کیا جائے۔ صحیح۔ کالے کپڑے پہننا کیسا ہے پوچھا جا رہا ہے؟ کالے کپڑے پہننا جائز ہے، ہاں البتہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں منع ہے۔ صحیح۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ابھی جوائن ہیں تو وہ اپنے سوالات جلدی جلدی ہمیں سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات شامل کریں گے۔ محمد آصف بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ نکالنے کے فوراً بعد مستحق کو دینا ضروری ہے یا 1 مہینے بعد، یا کچھ عرصے اپنے پاس رکھ لیا، اب ٹائم نہیں ملا جمع کرانے کا یا کسی کو دینے کا مستحق کو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ صدقہ نکالنے سے صدقہ ادا نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے صدقہ ادا ہوتا ہے۔ تو صدقہ دیں گے تو صدقہ ادا ہوگا، نکال کے رکھیں گے تو صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ جو ہے وہ آٹا لینے کے لیے پیسے نکال کے گھر میں رکھ لیں کہ آٹا خریدنا ہے، تو وہ آٹا تو نہیں آئے گا جب تک کہ آٹے والے کو دیں گے نہیں آپ پیسے، اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو آٹا نہیں دے گا۔ تو یہی ہے کہ صدقہ دینے سے ادا ہوگا، تو پہلے سے الگ رکھ لینے سے آپ کو اچھی نیت کا ثواب تو ملے گا کہ مومن کو اچھی نیت پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن صدقہ کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ آپ وہ مال جو مستحق کے زکوٰۃ ہے یا جو مستحق کے صدقہ ہے آپ اس کو ہینڈ اوور کریں گے۔ محمد وسیم اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو ایسی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دینا جس میں گانے، فلمیں وغیرہ ہوں
تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ناجائز و گناہ ہے کہ گناہ کے کام پر مدد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ آپس میں ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو مسلمان وہ ہے جو کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کا جو ہے وہ مظہر ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، برائی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا۔ محمد عبد الحمید بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ دلہن جب بنتی ہے اس کو میک اپ کیا جاتا ہے تو کئی گھنٹے تو میک اپ ہونے میں لگتے ہیں، پھر اس کے بعد بارات اور رخصتی کے سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں کافی ٹائم آتا ہے، نمازیں بھی بیچ میں آتی ہیں اور میک اپ بھی کافی مہنگا ہوتا ہے، 50,000 40,000 30,000 اور آگے تک۔ تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا میک اپ اتارنا پڑے گا؟ نماز اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو اگر نہیں ہے تو وضو کرنا ہی ہوگا اور پانی سے ہی کرنا ہوگا۔ واٹر پروف میک اپ ہوگا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی لیئر جو ہے وہ چہرے پر جمی ہوئی ہوگی، لیئر کی وجہ سے جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا کہ پانی جلد تک نہیں پہنچے گا، تو لہٰذا بہرحال وضو کرنا ہی ہوگا۔ نمازیں اس دوران قضا کر دینا نئی زندگی شروع کرتے ہوئے یہ مسلمان کے لیے خوش بختی کی ہرگز علامت نہیں ہے۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شادی خانہ آبادی کے بجائے شادی خانہ بربادی کا سبب بنتی ہیں کہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہی انسان جو ہے وہ گناہوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ عامر رضوی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر جمعے کی نماز نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ شہر میں اگر کسی بھی جگہ نماز جمعہ آپ کو میسر نہیں ہوئی تو پھر اب آپ اس کی جگہ پر نماز ظہر جو ہے وہ ادا کریں گے اور جمعہ فوت ہو جانے پر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں گے۔ صحیح۔ زرافے کے حلال ہے یا حرام ہے؟ زرافہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن لوگ اس طرح سوال کر رہے ہوتے ہیں جیسے آج ہی مل جائے گا تو کاٹ کے کھا جائیں گے، حالانکہ پتہ ہے ملنا ہے نہیں۔ صحیح۔ محمد عمار انور مغل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ امام مقیم ہو اور مقتدی جو ہو مسافر ہو تو امام کے پیچھے نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ قصر پڑھیں گے یا؟ نہیں، جب امام مقیم ہے اور مسافر مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر وہ امام کے ساتھ پوری نماز ہی پڑھے گا، 4 رکعت پوری پڑھے گا، پھر قصر نہیں کرے گا۔ صحیح۔ عورت بلیک کلر کے بالوں سے بال رنگ سکتی ہے؟ بلیک کلر کے عورت ہو یا مرد دونوں کو ہی کالا کلر لگانا بالوں پہ یہ جائز نہیں ہے۔ نعمان بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ایسا امام جس کی داڑھی آ ہی نہیں ہے یا چند بال آئیں تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اگر داڑھی کٹواتا نہیں ہے، ایک مٹھی سے کم نہیں کرواتا، آئے ہی نہیں ہیں یا آئے ہیں بہت تھوڑے آئے ہیں، دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عثمان غنی بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا بھول جائے تو کیا اذان ہو جائے گی اور یہ کب سے ہوا ہے؟ جی اذان تو ہو جائے گی اور اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے وہ نماز بھی ہو جائے گی۔ صحیح۔ بیمار انسان کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جو واقعی بیمار ہے لیکن کس حد تک بیمار ہے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو کب کرسی کی اجازت ہوگی۔ کرسی پہ اجازت اس وقت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی کہ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں اور زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز کے اوپر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہیں، تو اب اس شخص سے سجدہ حقیقی یعنی زمین کا سجدہ معاف ہو جاتا ہے اور اس کو اشارے کے ساتھ سجدہ کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور جسے اشارے کے ساتھ اجازت مل جائے نماز پڑھنے کی سجدہ کرنے کی، اس سے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے، صحیح۔ یعنی قیام اس کے اوپر فرض نہیں رہتا۔ تو اب وہ چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے یا جو ہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، دونوں ہی صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں۔ ہاں بہتر یہی ہے کہ اگر زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو عاجزی انکساری اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے زیادہ لائق یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ ممتاز علی قادری بھائی ہیں کہ ظہر سے پہلے سنتیں پڑھنے کا تو ٹائم ملا نہیں، مسجد میں پہنچے تھے جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو کیا اب یہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اب بعد میں فرضوں کے بعد پہلے بعد والی 2 سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد پہلے والی جو 4 سنتیں چھوٹ گئی تھی وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ معظم علی بھائی کا سوال ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ جنازے کے بعد دعا کرنا بالکل جائز ہے، اور جنازے کے بعد دعا کرنا یہ احادیث طیبہ سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے، تو بالکل جنازے کے بعد دعا کی جائے گی۔ جنازے کے بعد صفیں توڑ کر دعا کی جاتی ہے، فاتحہ پڑھا جاتا ہے، فاتحہ کی صورتیں مختلف قرآن کریم کی پڑھی جاتی ہیں اور میت کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کے شامل کر سکیں. ابھی ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ختم ہو رہا ہے، تو جن لوگوں کے سوالات ہم شامل نہیں کر سکے ان سے معذرت خواہ ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ دارالفتہ میں آپ سوالات کر سکتے ہیں. ابھی آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے فیس بک پیج پر بھی یہ سلسلہ ہوگا، مدنی چینل پر بھی ہوگا، اور مدنی چینل جو ہمارا ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر بھی یہ لائیو ہوتا ہے، تو آپ وہاں بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنی کالز ریکارڈ کرا سکتے ہیں. تو اب تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.